الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی کی رحمت سے اکثر مجھے موقع ملتا ہے کہ میں بزرگان دین کے واقعات، ان کے حالات کے بارے میں آپ سے بات کروں، کیونکہ بزرگان دین کی زندگی میں بہت ہی عظیم روشنی ہے، نور ہے ان کی زندگی میں، اور ہمیں اس سے مستفید ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالی نے انبیاء کے واقعات بیان فرمائے ہیں، وہیں پر اللہ تعالی نے اولیاء کے واقعات بھی بیان فرمائے۔ جیسے آپ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا ہے، اپنے پیارے بندوں کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ تو میرے دادا حضرت سید پیر مبارک شاہ صاحب بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے پوری زندگی دین کی اشاعت میں صرف کی۔ ان کے واقعات بھی میں وقتاً فوقتاً آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ وہ گاؤں گاؤں بستی بستی جا کر قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ تو اپنی تقریروں میں میرے دادا رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ، ایک تمثیلی واقعہ اکثر بیان فرمایا کرتے تھے۔ وہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک شاہ صاحب جو سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، وہ سفر کر رہے تھے، ان کے پاس سواری کے لیے ایک گھوڑا بھی تھا۔ تو سفر کے دوران ان کو ایک بستی کے اندر شام ہو گئی، سردی کا موسم تھا، اور اس زمانے میں اسی طرح کے حالات ہوتے تھے کہ جہاں پر شام ہو جائے اسی بستی میں لوگ ٹھہر جایا کرتے تھے۔ تو بارش کے بھی حالات، سردی کا موسم، تو ایک بستی کے پاس سے جب وہ گزرے تو انہوں نے سوچا کہ اس بستی میں رات کو ٹھہر جاتا ہوں اور صبح انشاءاللہ اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا رات کو، تو ایک آدمی باہر نکلا۔ شاہ صاحب نے اپنا تعارف کرایا کہ میں آل نبی ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اولاد علی ہوں، سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں بزرگوں کی اولاد ہوں، اور اس بستی سے گزرتے ہوئے مجھے شام ہو گئی، تو آپ میری مہمان نوازی کریں، مجھے رات کو ٹھہرنا ہے، سردی کا موسم ہے، صبح میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ تو اس گھر والوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کا آنا تو بہت مبارک ہے، لیکن ہم معافی چاہتے ہیں، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، نہ گھر میں جگہ ہے جہاں پر ہم آپ کو ٹھہرا سکیں، اس لیے آپ ہماری معذرت قبول فرمائیے اور کسی اور دروازے پر دستک دیجیے۔ تو وہ شاہ صاحب وہاں سے فوراً چلے، ایک اور دروازے پر دستک دی، وہاں بھی اسی طرح اپنا تعارف کرایا۔ تو انہوں نے بھی جواب دے دیا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں ٹھہرا سکتے، آپ کسی اور دروازے پر تشریف لے جائیے۔ تو جب وہ تیسرے دروازے پر گئے تو وہاں سے ایک آدمی نکلا، جب انہوں نے تعارف کرایا کہ میں آل نبی ہوں، اولاد علی ہوں، سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں،
اور آپ کی بستی میں شام ہو گئی ہے اور سردی ہے اور بارش کا بھی امکان ہے، تو میں رات چاہتا ہوں کہ آپ رات کو میری مہمان نوازی کرے، صبح میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ تو وہ جو آدمی تھا تیسرے گھر والا، اس نے بہت ہی شوق سے اور محبت سے ان کا استقبال کیا، بہت ہی اچھے الفاظ بولے۔ اس نے کہا جی یہ تو ہمارے نصیب جاگ گئے ہیں کہ آپ جیسی عظیم ہستی نے اس بستی میں قدم رکھا، اور آپ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان کا آپ خون ہیں، تو سبحان اللہ، یہ تو نور علی نور ہے۔ ہم تو آسمانوں پر ڈھونڈتے تھے کہ ایسی کوئی ہستی ہمیں مل جائے، لیکن الحمدللہ وہ زمین پر ہمیں مل گئی، آج تو ہماری قسمت جاگ گئی۔ اس آدمی نے تعریفوں کے پل باندھ دیے، بہت لمبی چوڑی اس نے گفتگو کی، اور شاہ صاحب کی بھی بہت تعریفیں کی اور سادات کی بھی بہت تعریفیں کی، اور ان کی تشریف آوری پر بہت ہی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر اس نے کہا کہ جی آپ 1 منٹ انتظار فرمائیے تاکہ میں آپ کی شان کے مطابق بستر بچھاؤں اور آپ کی شان کے مطابق انتظام کر کے پھر آپ کو بلاتا ہوں، آپ 1 لمحے کے لیے یہاں دیوار کے ساتھ ٹھہریے تو میں ابھی آتا ہوں۔ تو میرے دادا ارشاد فرماتے تھے کہ وہ آدمی جس نے تعریفوں کے پل باندھے تھے اور بڑی محبت سے شاہ صاحب کو خوش آمدید کہا تھا، وہ اندر گیا انتظام کرنے کے لیے، لیکن وہ اندر جا کے سو گیا اور اس نے اپنے اوپر رضائی ڈال لی، اور اس کے پاس حقہ تھا، وہ اپنے بستر میں حقہ پیتا رہا، اور پھر اس کو نیند آ گئی۔ اور شاہ صاحب باہر سردی کے اندر دیوار کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور باہر سے ہلکی ہلکی بارش بھی ہے، کانپ رہے ہیں کہ اب یہ آتا ہے، اب آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور میری مہمان نوازی کرے گا۔ لیکن وہ تو آدمی خواب خرگوش کے مزے لینے لگا اور اس نے فراموش کر دیا۔ تو پوری رات وہ شاہ صاحب اس دیوار کے پاس، اس دروازے کے قریب سردی میں ٹھٹھرتے رہے اپنی سواری کو لے کر اور کانپتے رہے، اور پھر جب صبح ہوئی تو بڑی ہی مشکل رات بسر کر کے وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس آدمی نے حال نہ پوچھا۔ تو آپ پھر لوگوں سے پوچھتے تھے، میرے دادا رحمت اللہ علیہ اپنی تقریر کے اندر لوگوں سے پوچھتے تھے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ شاہ صاحب ان 2 پہلے لوگوں سے زیادہ ناراض ہوں گے جنہوں نے آتے ہی جواب دیا، بالکل واضح جواب دے دیا کہ ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، ان سے زیادہ ناراض ہوں گے، یا اس تیسرے آدمی سے زیادہ ناراض ہوں گے جس نے باتیں تو بہت کی، عقیدت کا تو بہت اظہار کیا، محبت کے لفظی پھول تو بہت نچھاور کیے، لیکن عملی طور پر شاہ صاحب کو پوری رات باہر ٹھٹھرتے ہوئے چھوڑ دیا، انتظار میں چھوڑ دیا، اور پھر خبر ہی نہ لی۔ تو آپ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ وہ شاہ صاحب کس سے زیادہ ناراض ہوں گے؟ تو سارے لوگ جو حضرت کا آواز سن رہے ہوتے تھے وہ جواب دیتے تھے کہ جناب یہ تیسرا آدمی، اس نے تو بڑا ہی ظلم کیا، اگر یہ بر وقت جواب دے دیتا تو کوئی آس امید نہ رہتی اور وہ کسی اور دروازے پر چلے جاتے، لیکن اس نے تو کمال ہی کر دیا کہ خود تو آرام سے لحاف لے کر سو گیا اور شاہ صاحب کو پوری رات باہر سردی میں چھوڑ دیا۔ تو میرے دادا رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں یہ بات آپ کو ایک مثال کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ جو اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہدایت کے لیے، تو یہ قرآن عیسائیوں کے پاس بھی گیا تو انہوں نے تو بالکل صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس انجیل موجود ہے، ہم قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہمیں یہی کتاب کافی ہے۔ انہوں نے بھی جواب دے دیا۔ یہودیوں نے بھی جواب دے دیا کہ ہمارے پاس تورات موجود ہے،
ہم اپنی تورات پڑھیں گے اور اسی پر عمل کریں گے اور اسی سے جو بھی ہم نے حاصل کرنا ہے تورات کو سیکھیں گے. انہوں نے بھی قرآن کو خوش آمدید نہیں کہا. اسی طرح ہندوؤں نے بھی کہا کہ ہماری بھی اپنی کتابیں جو ہیں ہم انہی پر چلیں گے. لیکن جب قرآن مسلمان کے پاس آیا تو مسلمان بہت خوش ہوا. اس نے کہا کہ میرے اوپر تو بڑی اللہ کی رحمت ہو گئی, میرے اوپر کریم مالک نے احسان کر دیا کہ قرآن جیسی کتاب مجھے نصیب ہو گئی. یاسین والقرآن الحکیم, اتنی دانائی سے بھری ہوئی کتاب. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, ایسی کتاب جو بہت ہی محکم آیات اور بہت ہی زبردست اور مضبوط کتاب, اور اللہ کی آخری کتاب, ساری ہدایت کا نچوڑ. الرحمن علم القرآن, مجھے وہ قرآن مل گیا جو اللہ نے رحمت کے ساتھ دنیا کو سکھایا ہے, وہ قرآن مجھے نصیب ہو گیا. تو مسلمان نے بہت تعریفیں کی قرآن کی, بہت شان بیان کی, اور بہت قرآن مجید کے بارے میں خوبصورت الفاظ بولے, اور قرآن مجید کو سینے سے لگانے اور دل میں بسانے اور زندگی میں شامل کرنے کا عہد کیا. تو قرآن مسلمان کے پاس ٹھہر گیا. لیکن فرماتے ہیں کہ اس غافل مسلمان کو دیکھو کہ یہ لحاف لے کر سو گیا ہے. اس نے یہ تو کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, قرآن کی تعریف بھی کی, قرآن کو چوم کر آنکھوں سے بھی لگایا, خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر قرآن مجید کو رحل میں بھی رکھا, اندر مور کے پر بھی رکھے, زبانی کلامی نمائشی باتیں بہت کی, اور بہت سے سلمے ستارے قرآن کے غلاف کے اوپر ان کی کڑھائی بھی کی. لیکن پھر کیا کیا مسلمان نے کہ مسلمان نے قرآن کو رکھ دیا, اور قرآن کا کوئی حق عام مسلمانوں نے ادا نہیں کیا. علماء کی بات نہیں ہے, اولیاء کی بات نہیں ہے. اولیاء نے تو قرآن سے دل لگایا, علماء نے بھی قرآن سے دل لگایا, قرآن کی خدمت کی, قرآن کی اشاعت کی, قرآن کے قاریوں نے بھی محنت کی. لیکن عام طور پر 99% امت نے لحاف لے کر سو گئی. آج اگر آپ دنیا میں گھوم پھر کر دیکھیں, آپ کو پوری بستیوں کے اندر بمشکل کوئی مسلمان ملے گا جس نے قرآن مجید کو سمجھ کر معنی کے ساتھ باترجمہ پڑھا ہو اور دوسروں کو بتاتا ہو کہ اللہ کے قرآن میں کیا حکم ہے, اور کیا قرآن پاک کی رستہ ہے, اور کیا قرآن کا طریقہ ہے, اور قرآن کس طرح روشنی ہمیں عطا کرتا ہے. تو حضرت صاحب یہ مثال بیان کر کے امت کو جھنجھوڑتے تھے کہ جو کافر ہیں, عیسائی ہیں اور یہود ہیں اور ہندو ہیں, انہوں نے تو پہلے ہی جواب دے دیا قرآن کو, اور تم نے قرآن کو خوش آمدید کہا, لیکن اب پھر تم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے. قرآن کو پڑھو, قرآن کو سمجھو, اور قرآن کے ساتھ وہ رویہ نہ رکھو جو شاہ صاحب کے ساتھ اس تیسرے آدمی نے رکھا تھا کہ زبانی کلامی تو بڑی بات ہے, لیکن عملی طور پر آج کے مسلمان کو آپ دیکھیں, الحمد سے لے کر والناس تک شاید ہی قرآن کے کسی لفظ کا معنی مسلمان کو معلوم ہو. یہ قرآن کا حق نہیں ہے. قرآن کے 5 حق بہت ہی ضروری ہیں ہم مسلمانوں کے اوپر. قرآن پر ایمان لانا کہ اللہ کی سچی کتاب ہے, صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا, قرآن کے معنی کو سمجھنا, یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز ہے قرآن مجید پر عمل کرنا, اپنا عقیدہ, اپنی سوچ, اپنی زندگی کا رستہ وہی بنانا جو قرآن میں ہے. اور 5ویں چیز ہے قرآن کی اشاعت کرنا, دوسروں کو بھی قرآن کے الفاظ اور معنی پڑھانا. یہ 5 حق ہے ہر مسلمان پہ. وہ حال نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, کہ بھائی جو یہود ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے یہود کی اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ یہود کی مثال یہ ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں. جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائے تو اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا, چاہے 1 سال بھی کتابیں لدی رہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, گدھا نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ اے ایمان والو, تم قرآن کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جو یہود نے کیا ہے کہ پوری زندگی قرآن کا نام بھی تمہیں معلوم ہو,
इसको तुम बोसा भी देते रहो, ऊंची जगह पर गिलाफ में लपेट के रखो भी सही, लेकिन तुम्हें मालूम ही ना हो कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। इसके अहकामात, कुरान के अहकामात हमारी आंखों में होने चाहिए, कुरान के अहकामात हमारी जुबान पर होने चाहिए, कुरान को खौफ खुदा की शक्ल में, तकवा की शक्ल में हमारे दिल में होना चाहिए। कुरान हमारी सोच और नीयत का सबसे अहम हिस्सा होना चाहिए। कुरान को हमारे अकीदे को लीड करना है कि कुरान रहनुमाई करे कि हमारा अकीदा क्या होगा, हमारी जिंदगी का मकसद क्या होगा। इसीलिए अल्लाह वालों की यह बात सुनाकर मैं आखिर में आपको यही दावत दूंगा कि कम से कम आप कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक जोड़ने के लिए एक स्टेप तो उठाइए कि हर मुसलमान के घर में एक तर्जमे वाला कुरान होना जरूरी है। आसान लफ्जों में कुरान का तर्जमा लिखा हुआ हो। फजर की नमाज के बाद आप कुरान खोलिए और सिर्फ 5 मिनट कुरान का तर्जमा पढ़ के घर वालों को सुनाइए। मैं कहता हूं 40 दिन पूरे नहीं होंगे इंशाअल्लाह अल अजीज कि घर की दीवारों पर भी आपको कुरान का नूर नजर आएगा। यह कुरान सीखने का आसान और अवामी तरीका है कि आप फजर की नमाज के बाद 5 मिनट कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ के अपनी पूरी फैमिली को सुनाइए। क़यामत के दिन आपका शुमार इस्लाम के अजीम मुबल्लिगों में होगा। उलमा के अंदर अल्लाह ताला उनकी सफों में आपको खड़ा कर देगा कि चलो तुमने जुमा नहीं पढ़ाया, तुमने जगह जगह वाज नहीं किया, तुम एटलीस्ट अपनी फैमिली को तो कुरान मजीद 5 मिनट तर्जमा पढ़ के सुनाते थे। और जो हमारे पढ़े लिखे दूसरे दोस्त हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में हैं, प्रोफेसर हैं और स्टूडेंट्स हैं और हमारे टीचर्स हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रोजाना 10 मिनट फिक्स कर लीजिए और एक तर्जमे वाला कुरान आप सामने रखें और देख देख कर आप सिर्फ 10 मिनट कुरान का तर्जमा लिखा करें, आयत लिखें और नीचे देखकर कुरान का माना लिखें। 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि कुरान मजीद मुकम्मल हो गया है। आपने अपने हाथ से पूरा कुरान लिख लिया है। और जब माशर का दिन होगा और अल्लाह ताला आपसे फरमाएंगे कि इकरा किताबक, ऐ ईमान वाले अपना अमाल नामा पढ़ के सुना, क्या करके आया है तो दुनिया के अंदर, तो आपके अमाल नामे में वो पूरा कुरान लिखा हुआ होगा जो आपने दुनिया में अपने कलम से लिखा है। 10 मिनट देख देख कर कुरान को आपने बातर्जमा लिखा है, तो आप कहीं और से मत पढ़िए, आप अल्लाह ताला को वही सुनाइए जो कुरान मजीद का तर्जमा आप दुनिया के अंदर लिखते रहे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक का हक अदा करने की तौफीक दे। हम वो मुसलमान न बने जैसे मेरे दादा इरशाद फरमाते थे कि उसने जुबानी कलामी तो बहुत दावे किए लेकिन फिर कोई खिदमत का हक अदा नहीं किया। ये हालत हमारी ना हो। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक के साथ हकीकी ताल्लुक अता फरमाए और इस कलाम के नूर से अल्लाह हमारी दुनिया को, कब्रों को, महशर को भी रोशन फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।